محترم سامعین گرامی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ، قربانیوں والی عید، یہ منائی جاتی ہے۔ تو یہ قربانی والا عمل ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ میں کیا جانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے اندر یہ عمل پایا جاتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں ان چوپایوں پر، مویشیوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو جانوروں کی قربانی، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ ساری امتوں کے اندر، ساری قوموں کے اندر، تمام انبیاء کرام میں یہ عبادت، یہ عمل موجود رہا ہے۔ تو اس سے اس قربانی کی اہمیت اور مقام و مرتبہ یہ واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور اپنے رب کے نام پر اس کے لیے قربانی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اور اس امت کو خاص طور پر قربانی کا حکم دیا گیا۔ ایک قربانی حج کے موقع پر حج کرنے والے لوگ وہ کرتے ہیں، وہ حج کی قربانی ہے، اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ حج پر نہیں گئے، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گھروں میں وہ رہ رہے ہیں، اور عید کا دن آ گیا ہے، عید منا رہے ہیں، تو اس موقع پر ان کو بھی قربانی کا حکم ہے۔ جو بھی استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اس کے پاس طاقت ہے، اتنے پیسے موجود ہیں، ظاہر بات ہے استطاعت کے ساتھ ہی حکم ہے، جس کی استطاعت ہے اس کے لیے حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول ہمیشہ قربانی کرنے کا تھا، اگرچہ حالات تنگی ترشی والے وہ آتے رہے، لیکن آپ نے کبھی قربانی میں ناغہ نہیں ہونے دی، بلکہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں آپ رہے ہیں، تو ہر سال آپ قربانی کیا کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج کی قربانی وہ اس کے علاوہ ہے۔ وہاں پر تو آپ نے 100 قربانیاں کی تھیں، اور 100 بھی اونٹ جو 10 قربانیوں کے برابر ہے، وہ اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، قربانی کی عید کا موقع آ گیا، تو سفر میں تو مشکل ہوتا ہے قربانی کرنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی کی،
اتنا زیادہ آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی ایک روایت میں آپ نے ہر ایک گھرانے پر ہر سال قربانی کرنا یہ لازم قرار دیا۔ میں ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھرانے پر ہر گھر والوں کی طرف سے ہر سال قربانی کرنا لازم ہے۔ ایک گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہیں سب کی طرف سے اکٹھی ایک قربانی کرنا کم از کم یہ فرمایا ضروری ہے اگر استطاعت ہو۔ اور ایک قربانی ایک آدمی کے زیر کفالت جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، بچے بیوی سب، ان کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ اور جو آدمی خود کفیل ہے، اپنا علیحدہ اس کا کاروبار ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اپنی علیحدہ قربانی کرے۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں آپ نے اور زیادہ تاکید فرمائی قربانی کی، فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہو، قربانی کے پیسے موجود ہیں، قربانی کی استطاعت ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنا زیادہ آپ نے اہتمام فرمایا ہے، ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے قربانی کرنے۔ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کا اظہار کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو حکم دیں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسلام یہ قربانیوں کا نام ہے، قربانیاں مانگتا ہے، وقت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، مال کی قربانی، اور اپنی جان کی قربانی۔ یہاں تک ایک مومن کو وہ تیار رہنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم دنیا میں اسی لیے زندہ ہیں کہ دین کے کام آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اپنی ہر چیز قربان کر۔ میں کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کے حکموں کی پابند، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایک مومن ہر وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ جانوروں کی قربانی بھی اسی کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اور جانوروں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، اس کو اللہ کے حکم پر یہ ہم ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر اس کو قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبات کا اظہار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ اور جہاں پر جو حکم ہو، جو چیز مانگی جائے، جس قربانی کا کہا جائے، وہاں پر مینوان اسی پر عمل کرنا یہ لازم ہے۔ تو اس موقع پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے تو یہی قابل قبول ہوگا۔ اس کی جگہ پر آدمی اس جانور کی قیمت سے زیادہ وہ آدمی کہے کہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، کسی غریب کے کام آ جاتا ہوں، کسی خدمت خلق اور رفاہ عامہ کے کام میں یہ رقم
دے دیتا ہوں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر قربانی کا حکم ہے، یہاں پر قربانی ہی قابل قبول ہوگی۔ اگر آپ اور پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، دوسرے موقع پر کریں، اسلام اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس سے منع نہیں کیا، اس کا بھی حکم موجود ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ موجود ہے، صدقہ خیرات کا حکم موقع محل کی مناسبت سے الگ موجود ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے کا الگ حکم موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر الگ حکم موجود ہے، لیکن یہاں پر جو حکم ہے اسی پر عمل کریں گے تو اطاعت فرما برداری اور نیکی شمار ہو۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ضرورت مند وہ مدینہ تشریف لائے، ادھر سے عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ یہ جو تم نے قربانیاں کرنی ہیں ان کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو صدقہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو وفد آیا ہوا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو صدقہ خیرات کرو، اس گوشت میں سے تقسیم کر دو گوشت ان کے اندر، 3 دن کے اندر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی تقسیم کرو، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ قربانیاں نہ کرو، ان کو دے دو، نہیں، قربانیاں بھی کرو لیکن قربانیوں میں سے ان پر صدقہ کرو، ان کی ضرورت پوری کرو، یہ حکم دیا ہے۔ تو دونوں پر عمل ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور غریب مسکین کے کام آنے کا جو عمل ہے، نیکی ہے، وہ بھی اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اور پھر اگلے سال جب دوبارہ قربانی کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب کیا حکم ہے؟ تو فرمایا وہ ایک وقتی ضرورت تھی، کچھ لوگ زیادہ حاجت مند، ضرورت مند وہ آئے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا تھا، اب وہ ضرورت پوری ہو گئی، اب وہ حالات نہیں ہیں، اب 3 دن سے زیادہ بھی اپنے لیے تم رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ تو میں کلو بدخرو وتصدقوا، کہ جتنا ان دنوں کے اندر کھا سکتے ہو کھاؤ، اور جتنا بعد میں کھانے کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو، لیکن وتصدقوا، صدقہ بھی کرو، دوسروں کو بھی دو، یہ نہیں کہ سارا خود ہی رکھ لو۔ ٹھیک ہے 3 دن سے زیادہ رکھنے کی جو پابندی تھی وہ نہیں ہے، لیکن صدقہ بہرحال کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ قربانی بھی کی ہے اور غریبوں مسکینوں کا خیال بھی رکھا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو قربانی بذات خود اپنے اندر بہت سے ایسے فوائد رکھتی ہے جس سے غربا مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تقریباً پاکستان کی حد تک جو اندازہ لگایا گیا ہے قربانیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے برابر، 1 کروڑ قربانیاں یہ ہر سال کی جاتی ہیں۔ تو 1 کروڑ قربانیوں کی قیمت لگائیں، موٹا موٹا حساب لگائیں، یہ 2 کھرب رقم بنتی ہے۔ اور اس قربانیوں کے جو بیچنے والے ہیں، جن سے لوگ خریدتے ہیں، وہ اکثر غریب مسکین ہی ہیں۔ تو عام دنوں میں جو جانور 50-60 ہزار کا کوئی نہیں خریدتا، وہ ان دنوں میں لاکھ سے زیادہ شوق سے خرید لیتے ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، زیادہ قیمت کا بھی جانور لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو یہ کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جانوروں والے، غریب مسکین۔ تو قربانی کے اندر غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا گیا ہے، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور منڈی میں لائے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ جو ہے، ذرائع نقل و حمل یہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد منڈی سے پھر گھروں میں پہنچائے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے۔
یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریبوں مسکینوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس قربانی کے موقع پر چارے کا کاروبار، ونڈے کا، دانے کا کاروبار، یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنے والے، قربانی جانور ذبح کرنے والے قصاب، ان کا کاروبار چل پڑتا ہے، اور بہت سے وقتی موسمی قربانی کرنے والے لوگ، وہ ان کو بھی موقع مل جاتا ہے قربانیاں کرنے کا اور اپنی روزی کمانے کا۔ تو یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریب و مسکینوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس گوشت، قربانیوں کا گوشت، کتنے ہی غریب لوگ ہیں جو سارا سال گوشت سے محروم رہتے ہیں، اور اس موقع پر وافر مقدار میں ان کو کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے۔ یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ان جانوروں کی کھالیں یہ کام آتی ہیں، مدارس کے، رفاہی اداروں کے کام آتی ہیں، ان کا کتنے مہینے کا فنڈ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریبوں مسکینوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے پھر چمڑے کا، لیدر کا کاروبار جو ہے وہ چلتا ہے۔ کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ 2 کھرب کے قریب تو صرف قیمت بنتی ہے جانوروں کی، اور 2 کھرب اس کے علاوہ جو کاروبار ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کی شکل میں، چارے کی شکل میں، کھالوں کی فروخت کی شکل میں، یہ اس کے علاوہ ہے، قصاب کی مزدوری کی شکل میں اس کے علاوہ ہے۔ کتنا وسیع یہ نیٹ ورک ہے، سسٹم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے، خیر خائی کے لیے اس کو قائم کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ کھالوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ گوشت یہ تمہارے کام ہے، یہ خون یہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہارے جذبے کو دیکھتے ہیں، تمہارے شوق کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ اس کے کہنے پر جانور ذبح کرنے کی شکل میں اس کو خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور کس جذبے سے کرتے ہو، کس شوق سے کرتے ہو، کس اجر و ثواب کی امید پر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ قربانی یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کے معاشرے کی ایک پہچان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک انداز ہے جو ہر صاحب استطاعت آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔